ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر قیام ہوا، اور وہ دن کو رات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیا چیز ہے اور کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کو کب پیدا فرمایا، اس کو کس چیز سے بنایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، اور ان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پراسرار معلومات فراہم کریں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب فرما لیں، اور شیئر اور لائک کر کے ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد کل کائنات کو بنایا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام پر اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے عرش کا ذکر 25 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اس سے بڑی کوئی بھی مخلوق نہیں، پھر چاہے وہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ عرش الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو سائز کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کرسی کے بارے میں پوچھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑے بیابان جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا پڑا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جس طرح کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے 7 زمین و آسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس طرح ہے جس طرح کے ایک نقطہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش 7 آسمان سے اور اوپر ہے، اور اس کی شکل گنبد کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد کی طرح ہے۔ جس طرح ایک گنبد نے اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش نے کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ عرش الہی سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا قلم، اور تیسرا حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھا جنت عدن۔ جس طرح ان 4 چیزوں کو یہ فضیلت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔
اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کن یعنی ہو جا، تو تمام مخلوق پیدا ہو گئی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو صاحب جلال ہے۔ ناظرین، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور فنا ہو جائے گا، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس طرح اللہ رب العزت کی عرش کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تمام مخلوقات میں سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، عرش الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص قرب حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں۔ ناظرین، جس طرح ہر چیز کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ مدہوش ہوں گے، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی ایک پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص فرشتوں کو پیدا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام مخلوقات سے امتیاز فرمایا، سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھنے والی ہر لہر 7 زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اور حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا، تو لوگوں کی قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی ان پر بارش فرمائے گا، تو سب کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں سب سے افضل جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس افضل جنت کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے اپنے رب سے جنت مانگو، تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش صرف یاقوت سے بنا ہوا ہے، اس کے شکل و صورت انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے، اور فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جیسا کہ ان فرشتوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ رب العالمین کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ
تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات و ذات ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔